پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک نوجوان عورت کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں کہ جس واقعے کو سن کر آپ کا اور ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ کسی شہر میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کا کام نال سازی تھا۔ وہ نال بناتا بھی تھا اور گھوڑے کسی میانی پیروں پر چڑھاتا بھی تھا۔ یہی اس کا پیشہ تھا۔ نال بناتے وقت تپتی بھٹی میں سرخ شعلوں کے اندر وہ نال لگتا اور پھر آگ میں اسے کسی جمڈے یا کسی اوزار کے ساتھ نہیں پکڑتا تھا، بلکہ آگ میں ہاتھ ڈال کے اس تپتے شعلے جیسے نال کو نکال لیتا اور اپنی مرضی کے مطابق اسے شکل دیتا تھا۔ اسی طرح اس کی حرکت کی وجہ سے لوگ اسے دیوانہ کہتے اور حیران بھی ہوتے تھے کہ اس پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی دوسرے شہر کا ایک شخص وہاں آیا۔ جب اس نے سارا ماجرا دیکھا تو اس کو تجسس ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ اس موضوع کو جاننے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ اس نے نوجوان سے پوچھا کہ اسے گرم لوہا پکڑنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ وہ جلدی میں لوہے کو اٹھا لیتا ہے اور اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ میرا ہاتھ اسے برداشت کرنے کا عادی ہو گیا ہے۔ اسے کسی جمبور یا کسی پلاس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اس شخص کو اس بات پر یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا، میں اس بات پر یقین نہیں مانتا تو کوئی اور ہی بات ہے۔ اس نوجوان نے کچھ اس طرح سے مجھے حقیقت بتاؤ، جس پر نوجوان نے کافی ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ شخص بھی اس کی وجہ جاننے پر بجز تھا۔ وہ نوجوان سے اصرار کرنے لگا۔ اس پر اس نوجوان اس کو اپنی کہانی اس طرح سے سنانے لگا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میری بستی میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی تھی اور اس کے والدین عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، لیکن پھر کبھی واپس نہ آ سکے، جو کہ کسی حادثے کا شکار ہو کر دونوں فوت ہو گئے تھے۔ اس طرح سے یہ لڑکی بے یار و مددگار اس شہر میں رہنے لگی۔ وہ لڑکی پردے میں پلی بڑھی تھی کیونکہ وہ گھر میں رہنے والی لڑکی تھی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ زندگی کیسے گزارے۔ آنکھ سے پریشان ہو کر آخر کار نہایت ہی دمدار اور پریشانی کے عالم میں اس لڑکی کو گھر سے نکلنا پڑا۔ ایک دن اس نے میرے دروازے پر دستک دی اور کہا، کیا ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اور اس لڑکی کو اندر سے ٹھنڈا پانی لا کر دیا۔ اس لڑکی نے کہا، خدا تمہارا بھلا کرے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے کچھ کھایا بھی نہیں؟ اس لڑکی نے کہا، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے اس سے اکیلے اس طرح پھرنے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکی نے اپنے اوپر گزرا سارا واقعہ سنا ڈالا اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں زندگی کیسے بسر کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم شام کو یہیں میرے گھر آ جانا اور میرے ساتھ کھانا کھانا، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، اور پھر وہ لڑکی چلی گئی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے اس لڑکی کے لیے اچھے سے اچھا کھانا تیار کیا اور وہ بے آسرا لڑکی مجھ پر اعتماد کرتی تھی۔ شام کے وقت وہ میرے گھر آ گئی اور میں نے کھانا اس کے آگے چن دیے۔ اب اسی لڑکی نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دروازے کی چڑخنی لگا دی اور میری نیت بدل گئی۔ وہ لڑکی اول درجے کی خوبصورت اور یہ میرے لیے انتہائی درجے کا آسان موقع تھا، اور ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی میرے دسترس میں۔ میں نے دروازے کی چڑخنی چڑھائی۔ اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا۔ اس نے کہا، میں کس قدر مایوس اور بے یار و مددگار ہوں۔ میرا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے۔ مجھے میری آنکھوں نے نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے مزید کہا، اے میرے پیارے بھائی، مجھ کو خدا کے نام پر چھوڑ دو۔ وہ نوجوان کہنے لگا، میرے سر پر برائی کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اس سے کہا، ایسا موقع مجھے کبھی نہیں ملے گا، میں تم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں خدا اور رسول کے نام پر درخواست کرتی ہوں، میرے پاس سوائے عزت کے کچھ نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ میری عزت بھی بامال ہو جائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچے، اور پھر اسی حالت میں اگر میں زندہ بھی رہوں اور مردوں کی طرح جیوں۔ اس نوجوان نے بتایا کہ اس لڑکی کی بات سن کر مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ برائی کا بھوت جو مجھ پر سوار تھا اب اتر چکا تھا۔
میں نے دروازے کی چٹخنی کھول دی اور دست بدست اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا مجھے معاف کر دینا. میرے اوپر ایسی کیفیت گزری تھی جس میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، لیکن اب وہ کیفیت دور ہو گئی. تم شوق سے کھانا کھاؤ اور اب سے تم میری بہن ہو. یہ سن کر اس لڑکی کی جان میں جان آ گئی اور اس نے کہا اے اللہ میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام فرما. یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی اے اللہ نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے بلکہ اس پر ہر طرح کی آگ حرام کر. نوجوان نے بتایا کہ وہ لڑکی تو یہ دعا دے کر چلی گئی. اس واقعے کے کئی دن بعد ایک بار میرے پاس جمبور نہیں تھا اور میں تھوکنی چلا کر نال گرم کر رہا تھا. میں نے جمبور پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ دیکھتے ہوئے کولوں میں چلا گیا، لیکن میرے ہاتھ پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا. اور پھر مجھے اس لڑکی کی وہ دعا یاد آ گئی اور تب سے لے کر آج تک میں اس دہکتے ہوئی آگ کو نہیں سمجھ سکتا بلکہ اسے تو چاہے بغیر ڈر کے نکال لیتا. تو ناظرین اس کہانی میں دو پہلو ہیں. ایک تو مظلوم کی دعا ہے کہ مظلوم لڑکی نے اللہ تعالیٰ سے جب نوجوان کے لیے دعا کی تو وہ سیدھی عرش پر جا پہنچی اور اس نے اپنا اثر دکھلا دیا. اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وعید بھی ہے کہ وہ کسی کو طاقت دے دے کہ وہ ہاتھ سے شعلے پکڑ لے. اور ناظرین اس کہانی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس نوجوان نے اللہ کے خوف سے گناہ کا ارادہ ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس معجزے سے نوازا. یاد رہے کہ انسان کے ساتھ نفس اور شیطان موجود ہوتا ہے، یہ دونوں اس کے دشمن ہیں اور اس کو برائی پر اکساتے رہتے ہیں. لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ کے خوف سے برائی کا ارادہ ترک کر دے اور برائی سے باز آ جائے تو ایسے نوجوان کا اللہ کے یہاں بہت بڑا مرتبہ ہے. جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایسا نوجوان عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس کو گویا حشر میں بہت ہی خوبصورت اور اسبے جانب مائل کریں گے اور وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا خوف مانے ہیں. اس کہانی سے تمام نوجوان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس کہانی کو اپنے دوست اور احبابوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں. پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں. اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں. اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.